السلام علیکم ورحمۃ اللہ حسن بھائی، وعلیکم السلام. ٹھیک ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. السلام علیکم آل ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آصف صاحب میرے بہت اچھے دوست یار اور میرے برانچ مینیجر ہیں میاں گروپ آف چکوال میں. تو بڑی مشکل سے آج ان کا قیمتی وقت لیا تاکہ ان سے کچھ ایسی خاص ڈسکشن کرنی تھی یقین کے حوالے سے. ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے بڑا ایسا ہو جو امپریسو ہو، جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں، کیونکہ دنیا کی بات بھی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. کچھ بات چیت کرتے ہیں عاصم بھائی سے. ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ جی شکر الحمد، اللہ پاک کا بہت کرم ہے. اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہماری قیمتی رائے جاننے کے لیے ہمیں منتخب کیا اور اپنا بھی وقت ہمارے لیے آپ صرف کریں گے. آپ سے جیسا کہ پہلے یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ عقیدے کے بارے میں، یقین کے بارے میں، توکل اللہ کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اور ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. تو دیکھیں جی، اس وقت ساری دنیا کا دار و مدار جو ہے وہ، جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ قیامت قریب ہوگی تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ہر شخص کہے گا میری جان یا میرا مال، اپنے بارے میں ہر کسی کو فکر ہوگی. وہ وقت بالکل عین سر پہ آ پہنچا ہے. اور جیسا کہ اکثر میٹنگز میں یہ بات ڈسکس بھی کرتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ بہت کم رہ گیا. وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ہماری جو پلاننگز ہیں، جو ہمارے ٹارگٹس ہیں، گولز ہیں، وہ ہم نے جناب آج سے کوئی 100 سال آگے تک کے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل. تو اللہ پر یقین، اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، جب اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد اور یہ سب تم پر جو ہے وہ آزمائش ہے، بے شک. اس کے بعد پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی کہ ہم دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولیں، فراڈ بھی کریں، دھوکہ دہی بھی کریں، یتیم کا مال بھی کھائیں، پلاٹوں پہ نا حق ناجائز قبضہ بھی کریں. تو پھر توکل اللہ، تو اللہ پہ ایک تو بلائنڈ یقین جو ہے نا، بغیر جانے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، انکنڈیشنل جو ٹرسٹ ہے، وہ توکل اللہ میں آتا ہے. تو جو بات اللہ نے آپ کو خود بتا دی ہے، جو بات اللہ پاک نے قرآن میں آپ کو لکھ کے دے دی ہے، ریٹن، آپ کو دنیا کے اسٹاموں پہ بڑا جناب یقین ہوتا ہے. آپ کا کام انسٹالمنٹس کے کاروبار پہ سے منسلک ہے، تو آپ ایک چیک لے لیتے ہیں کسی سے، تو آپ کو بڑا ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کہیں نہیں جا سکتا، ہم اس کو پکڑیں گے اب یہاں سے، کیونکہ چیک تو دیا ہے، ڈاکومنٹیشن ہو گئی ہے. پروف ہے. آپ کو کائنات کے رب نے جب لکھ کے دے دیا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری یہ سب آزمائش ہے، تم آپ کو یقین نہیں ہو رہا اس پہ. پھر بھی دنیا کی چیزیں اکٹھی ہم نے کرنی ہے، پھر بھی ہمیں بڑا گھر چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں اس سوچ پہ کہ ایک 50 سال کا بندہ وہ جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کوٹھی بناؤں گا، اپنی بنگلہ بناؤں گا اپنا. اور بھائی ایوریج لائف ہماری 50 سال ہے، 55 سال ہے پاکستان میں، جو ہماری خوراکیں ہیں، جو آج کل کا وقت جا رہا ہے ہماری، تو کہاں جانا ہے؟ ہم نے وہ بنگلہ، وہ کوٹھی لے کے کہاں جانا ہے؟ بن گئی بنگلہ، بن گیا، کوٹھی بن گئی آپ کی ڈریم کار آپ کے گیرج میں کھڑی ہے، کہاں لے کے جاؤ گے اس کو؟ آپ تو مرنے والے ہو، آپ کی تو عمر ہو گئی ہے. ایوریج عمر کو آپ چھوڑ دیں، آپ حضرت علی کے کول پہ جائیں کہ مجھے اپنی زندگی کا، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے. ایک دفعہ پلک جھپکی تو دوسری دفعہ یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اللہ مجھے موقع دے یا نہ دے. یہ بنا رہے ہیں کہ بچوں کے لیے، فیوچر کے لیے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جناب بزنس سٹینڈ کرنا ہے. ہمارے پاس میں رہوں یا نہ رہوں، ہمارے پاس ایسٹس اتنے ہونے چاہیے کہ ہماری 7 نسل، کیوں 7 نسلیں کھائیں؟ تمہارا ٹھیکہ ہے 7 نسلوں کا. آپ کو کائنات کے رب نے، آپ کے رب نے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے آپ کو کہا ہے کہ رزق کا ذمہ میرا ہے، رزق میں نے پہنچانا ہے، یہ میرا ذمہ ہے. ہر جگہ پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جی مجھے تو اللہ دیتا ہے، مجھے تو اللہ دیتا ہے، رزق تو اللہ کا ذمہ ہے. تو یہ بات خالی ڈیشیں مارنے کے لیے نہیں کرنی ہوتی، یہ بات صرف روب جمانے کے لیے، اگلے کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا جناب دیندار آدمی ہوں، رزق تو مجھے اللہ دیتا ہے بڑا، یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوتی. یہ بات
آپ دل کی اس گہرائی سے مانیں، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے خون کے ایک ایک قطرے کو یہ بات سمجھا دیں کہ مجھے رزق اللہ دیتا ہے. یقین بن جائے. اتنا یقین بن جائے، اتنا یقین بن جائے کہ میں کہتا ہوں آپ کو دنیا میں ایسا، آپ کے دل میں، دماغ میں، جسم میں کوئی اور چیز ہو ہی نہ، اللہ بس. اللہ کے سوا. اللہ کچھ بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے. کیونکہ اسلام کی شروعات میں بھی ایک چیز میں نے پڑھی کہ آپ علیہ وحدانیت. السلام نے صحابہ کو پہلے یقین کرنا سکھایا، یقین اللہ کرنا کا سکھایا. سکھایا، اللہ ایمان. دیکھیں بدر میں آپ جانتے ہیں 313 کا مقابلہ کتنی فوج کے ساتھ تھا؟ کہیں ہزار لشکر تھا پورا. ہزاروں کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ 313 کا. 313 آج تک تاریخ میں ان کو یاد رکھا جاتا ہے، جن کا کوئی ویڈیو کلپ نہیں بنا ہوا، جن کی ہمیں کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے، روایات میں چلی آ رہی ہے بات، سینہ بسینہ یہ بات ٹرانسفر ہو رہی ہے. آج تک ہمارے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ وہ 313 والا عقیدہ، وہ مضبوط یقین رکھنا، ہزاروں میں لڑ پڑو. حضرت خالد بن ولید انہوں نے 10 بندوں کے ساتھ 40,000 بندوں میں گھس کے انہوں نے اپنے قیدی چھڑوائے تھے. یقین. انہوں نے کہا کہ یار ہمارا رب جو ہمیں کہتا ہے کہ ایک مسلمان اتنے ہزار کفار پہ بھاری ہے، تو پھر ہم جا کے میدان میں دیکھتے ہیں کیا وہ ہم ہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ایک میرا مسلمان اتنے ہزار کفار پہ بھاری ہے، تو کیا وہ ہم ہی مسلمان ہیں یا کوئی پہلے تھے یا بعد میں ہوں گے، کون ہے؟ چل کے دیکھتے ہیں میدان میں. یہ یقین ہے. وہ بھاری تھے، وہی بھاری تھے. بالکل. تو آج ہم کیسے بھاری ہوں گے؟ 80 لاکھ لوگوں کا اسرائیل، 80 لاکھ لوگوں کا اسرائیل کروڑوں لوگوں کی مسلم آبادی کو نچا رہا ہے اپنی انگلیوں پہ. وہ مصر کو آج کہہ رہا ہے کہ آپ اس جناب کسی فلسطینی کو پناہ نہیں دیں گے ورنہ ہم آپ پہ اٹیک کریں گے. وہ ڈر جا رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں. 57 اسلامی ممالک اور ایٹمی پاور جن کے پاس ہیں، اور وہ 80 لاکھ لوگوں کی جو کنٹری ہے اس سے ڈر رہے ہیں. اصل میں جو بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ یہ آزادی، فلسطین کی آزادی کے لیے ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے. ہمیں اپنی، ہم تو خود غلام ہیں، ہم ان کی آزادی کے لیے کیا جنگ لڑیں گے؟ وہ تو آلریڈی آزاد ہیں، وہ بول سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، مر بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں. وہ تو آزاد ہیں. قید تو ہم ہیں جو ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں. ہمیں اپنی آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی. ہمیں اللہ پہ اتنا اسٹرانگ بلیو کرنا پڑے گا. آپ سے وقتاً فوقتاً ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں کہ یقین. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کا حکم ان کو آیا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کریں، سب سے پیاری چیز کو قربان کریں. سب سے پیاری چیز وہ پھر کہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں؟ ایک ایک کرتے کرتے دمبا لایا، اونٹ لایا، بیل لایا، جو بھی ان کے پاس چیزیں موجود تھی ساری چیزیں وہ تبدیل کر کے چیک کرتے ہیں کہ سب سے پیاری چیز کی قربانی کریں. کسی کا یقین بیٹے پہ آ سکتا ہے کہ اللہ کو میرا بیٹا سب سے پیارا ہے. یقین. بیٹے کا یقین دیکھیں اللہ پہ کہ میرے باپ کو خواب آیا اور اللہ کا حکم ہے تو لازمی ہوگا، چلو قربان ہوتے ہیں. یقین. اپنے آسے کو پھینکا جاتا ہے نیچے اور آپ کو دریا رستہ دے دیتا ہے. کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے. یہ یقین اللہ میں. دریائے نیل کو خط لکھا جاتا ہے کہ چل پڑ، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک نہ چل، اگر تو میرے رب کے حکم سے چلتا ہے تو اس کے نام پہ چل پڑ، پانی کو جاری کر. دریائے نیل چل پڑتا ہے. یہ یقین ہے. ابھی تک یہ یقین ہے. آج تک 1 انچ پانی کم نہیں ہوتا نیل کا. یہ یقین ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. یقین کریں اللہ کی باتوں پہ، یقین کریں اللہ کے نبی کی باتوں پہ، محبت کریں ان سے، عقیدہ رکھیں. اور یقین کا لیول ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا لیول شہادت کی جو موت ہے وہ مقصد ہونی چاہیے آپ کا. مر تو جانا ہے ایک دن، مسلمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہر ذی روح چیز نے ایک دن دنیا سے جانا ہے. ہر ذی روح چیز کو موت آنی ہے. تو جو موت ہمیں بستر پہ لیٹ کے آنی ہے، ہاسپٹل میں جو موت ہمیں آنی ہے، کسی گاڑی کے نیچے آ کے ہمیں موت آنی ہے، بیماریوں سے لڑتے ہوئے ہمیں جو موت آنی ہے،
دو نمبری میں بےایمانی میں ہمارا دل دماغ ہو اور اس وقت پہ ہمیں موت آنی ہے، تو وہ موت ہمیں غیرت کے نام پہ کیوں نہ آئے؟ وہ موت ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر ان کے رستے پہ چلتے ہوئے وہ موت ہمیں کیوں نہ آئے؟ بے شک ہے۔ تو یہ یقین آپ نے بڑی زبردست یقین کے بات بارے میں اب وقت کی بہت قلت ہے، ورنہ باتیں تو بہت ساری ہیں، ابھی تو شروعات ہوئی تھی باتوں کی، خیر لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور یقین کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں ابھی، یہ صرف ایک شروعات تھی، باتیں ابھی باقی ہیں، تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں آپ کا نیکسٹ بھی قیمتی ٹائم لوں گا یقین کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ہمارے پاس اس ٹائم ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت کے مطابق یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم اپنی بات آگے تک پہنچا سکتے ہیں۔ ضرور اپنی آپ کو اللہ پاک اس نیک کاوش میں کامیاب کرے اور اپنے اس مقصد کو جاری رکھیں اور اصلاح جو ہے وہ لوگوں کی جاری رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔ جناب 1 ملین